حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پہلے یہ کسی اور کی کنیز تھی اور اس نے ان کا نکاح حضرت مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کی کسی سے شادی کر دے تو آقا کو اپنی باندی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضرت مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے بلکہ سیاہ فام تھے، اور حضرت بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل خاتون تھی۔ اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے، اور اگر چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو شریعت کے مطابق ان کو بھی رشتہ توڑنے کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا اگر تم چاہو تو مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح برقرار رکھو، اور اگر چاہو تو اس کا نکاح ختم کر دو۔ انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں رہتی اور اپنے نکاح کو ختم کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آنسو سے داڑھی بھی تر ہو گئی ہے۔ حضرت بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتی نہیں تھی۔ آخرکار حضرت مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قصہ پیش آیا ہے کیونکہ مجھے ان سے بہت تعلق ہے اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے، اب وہ میری بات نہیں مانتی، اب آپ ہی ان سے میری سفارش فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کے باپ ہیں، بیچارے اتنے پریشان ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فرما رہی ہیں کہ رجوع کر لو، یہ آپ کا حکم یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کو تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کر رہا ہوں، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے، تو فوراً فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں، لہٰذا میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس نہیں گئی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مخیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کسی صورت کی خرابی نہیں ہے، اگر یہ ان کی بات مان لی گئی اور دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائیں گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا، اور اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے امت کو یہ سبق دیا کہ مشورے کو بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ لازمی کیا جا رہا ہے، بلکہ مشورہ کا خاص صرف توجہ دلانا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے چاہے عمل نہ کرے۔